وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز۔ حدیث سیریز کا 5واں حصہ اقسام حدیث اور ائمہ محدثین۔ نسبت کے اعتبار سے حدیث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث مرفوع، نمبر 3 حدیث موقوف اور نمبر 4 حدیث مقطوع۔ اب میں ان کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالی سے منسوب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی کے لیے صیغہ متکلم استعمال کیا جاتا ہے۔ احادیث قدسیہ کی تعداد 200 کے قریب ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ قرآن کریم اور حدیث قدسی میں کچھ فرق ہے۔ مثلا نمبر 1 قرآن تواتر سے ثابت ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور آحاد بھی، یعنی مشہور، عزیز اور غریب بھی ہو سکتی ہے اور مقبول بھی ہو سکتی ہے، یعنی صحیح یا حسن، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بلکہ موضوع یعنی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اس درجے کی عبادت خیال نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 حدیث قدسی کے الفاظ اور معانی دونوں اگرچہ اللہ کی طرف سے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا حصہ ہے اور نہ ان کا حکم آیات قرآن جیسا ہے۔ حدیث قدسی کی مثال پیش خدمت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ نمبر 2 حدیث مرفوع۔ علم حدیث کی روح سے حدیث مرفوع سے مراد وہ قول، فعل، تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو۔ حدیث مرفوع بھی حدیث قدسی کی طرح صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہے۔ حدیث مرفوع کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور غیر متصل۔ ہر صحیح حدیث اور ہر حسن حدیث کے لیے متصل السند ہونا لازمی ہے، یعنی ہر راوی اپنے شیخ یا استاد سے بلا انقطاع روایت کرے۔ حدیث غیر متصل میں ایک یا ایک سے زائد راویوں کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی سند منقطع ہوتی ہے۔ حدیث غیر متصل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث مرسل، نمبر 2 حدیث منقطع، نمبر 3 حدیث معضل۔ حدیث مرسل کے بارے میں سنیے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں جس حدیث کی سند کا آخری حصہ ساقط ہو، یعنی تابعی سے اوپر کے راوی کا ذکر نہ ہو، وہ مرسل کہلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں تابعی صحابی کا ذکر چھوڑ جاتا ہو۔ اس میں اس بات کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور تابعی کا نام بھی شریک یا حذف کر دیا گیا ہو۔ اب مرسل حدیث کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة۔ محمد بن رافع نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں حجین بن مسنہ نے بتایا کہ ہم سے لیث نے حدیث بیان کی جسے انہوں نے عقیل سے، عقیل نے ابن شہاب سے، اور ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کی سند میں صحابی کا نام محذوف ہے، اس لیے یہ مرسل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حدیث مرسل کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے چند شرائط کے ساتھ مرسل حدیث کو قبول کرنے کی اجازت دی ہے۔
وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، مرسل راوی بہت بڑے اور ثقہ تابعین میں سے ہو۔ نمبر 2، دوسرے حفاظ اس روایت سے اختلاف نہ کریں۔ نمبر 3، یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو۔ اب حدیث منقطع کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حدیث منقطع علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کسی جگہ انقطاع پایا جائے، چاہے یہ انقطاع ابتدا میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں۔ لیکن امام نووی کے نزدیک منقطع حدیث وہ حدیث ہے جس میں تابعی کا نام حذف کر دیا گیا ہو، یعنی تبع تابعی کسی صحابی سے روایت کرے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں۔ انہوں نے مشہور صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ظاہر ہے یہاں درمیان میں تابعی کا نام نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث معضل ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں معضل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی کم از کم 2 حذف کر دیے گئے ہوں۔ حدیث معضل ایک ضعیف حدیث ہے۔ یہ مرسل اور منقطع سے بھی نہایت کم درجہ رکھتی ہے۔ معضل حدیث کی مثال موطا امام مالک سے پیش کرتا ہوں۔ القعنبی عن مالک انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق۔ امام حاکم نے قعنبی سے اور انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ امام مالک تک یہ بات پہنچی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا اور کپڑا دو اور اس کی استطاعت سے زیادہ کام مت لو۔ اس حدیث میں امام مالک اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان 2 راوی چھوٹ گئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسری سند سے معلوم ہوا ہے کہ امام مالک نے یہ حدیث محمد بن اجلان سے سنی تھی۔ انہوں نے اپنے والد اجلان تابعی اور اجلان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ یہ مثال تھی حدیث معضل کی۔ اب حدیث موقوف کے بارے میں سنیے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت کسی صحابی سے کی گئی ہو۔ حدیث موقوف صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث موقوف فعلی کی مثال صحیح بخاری سے سنیے۔ اما ابن عباس وهو متيمم، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کروائی۔ اب دیکھیے، یہ عمل سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، لہذا یہ حدیث موقوف ہے۔ اب حدیث موقوف تقریری کی مثال بھی سن لیں۔ فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر علي، میں نے یہ کام ایک صحابی کے سامنے کیا اور انہوں نے اس پر مجھے نہیں ٹوکا۔ اب حدیث مقطوع کے بارے میں سنیے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع اس قول کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی تابعی یا اس سے نیچے کے کسی شخص کی طرف کی گئی ہو، یعنی اس حدیث کا متن کسی تابعی یا اس سے نیچے کے کسی شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اب حدیث مقطوع کی مثال سنیے۔ ابراہیم بن منتشر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسروق تابعی رحمہ اللہ اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہ ہوتا۔ اب یہ قول مسروق تابعی کے عمل کے بارے میں ہے اور یہ ایک مشہور تابعی ہے، ساتھ ہی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اب پروفیسر صاحب سے بات شروع کرنے کی درخواست کروں، آپ حضرات سے کہہ دیتا ہوں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض ہو تو ظاہر کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، گفتگو بہت درست سمت میں جا رہی ہے۔ دراصل ہم تو پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے، لیکن گفتگو جس پیرائے میں ہو رہی ہے اس سے تو سراسر ظاہر ہو رہا ہے وہ لوگ یکسر غلط ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم دراصل ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اب ذہن آئینے کی طرح صاف ہو رہے ہیں۔ ابھی اور ہوں گے انشاءاللہ۔ اب باری آتی ہے احادیث کی مشترک اقسام کی۔ یہ دو ہیں، عالی سند اور نازل سند۔ عالی سند حدیث کی اس سند کو کہتے ہیں جو کم واسطوں سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، جبکہ نازل سند حدیث کی اس سند کو کہتے ہیں جو زیادہ واسطوں سے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان لیں کہ عالی سند کو نازل سند پر فضیلت حاصل ہے، اور نازل سند کو عالی سند پر اس صورت میں فضیلت حاصل ہوگی جب نازل کے راوی عالی کے راویوں سے زیادہ ثقہ، زیادہ فقیہ اور زیادہ حافظ و ضابط ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چند متفرق اصطلاحات بھی سن لیں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی اصطلاح ہے مجہول راوی کی۔ مجہول راوی اس غیر معروف راوی کو کہتے ہیں جس کی ذات اور شخصیت کا علم نہ ہو، یا ذات کا علم ہو لیکن صفات کا علم نہ ہو، یعنی عدالت، حفظ اور ضبط کا علم نہ ہو۔ آگے آتی ہے مبہم روایت۔ مبہم اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی کے نام کی صراحت نہ ہو، جیسے ایک ثقہ آدمی نے کہا لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ایک کون ہے۔ مبہم راوی اس راوی کو کہتے ہیں جس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ المبتدع وہ راوی ہے جو اہل بدعت میں سے ہو۔ اب آگے بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدعت مکفرہ، نمبر 2 بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کے مرتکب راوی کی روایت ہرگز قبول نہیں ہوگی، البتہ بدعت مفسقہ کے مرتکب کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1 راوی اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو۔ نمبر 2 راوی ایسی بات کو روایت نہ کرے جو اس کی بدعت کی ترویج کا سبب بنے۔ اب پروفیسر ظفر اقبال آپ کو صحت کے اعتبار سے کتب احادیث کے طبقات کے متعلق بتائیں گے۔ جی اچھا، میں عرض کرتا ہوں۔ محدثین نے روایات کی صحت اور قوت کے لحاظ سے تمام کتب حدیث کو 4 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے طبقے کی کتب احادیث یہ ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 موطا امام مالک۔ دوسرے طبقے کی کتب احادیث یہ ہیں: نمبر 1 سنن نسائی، نمبر 2 جامع ترمذی، نمبر 3 سنن ابی داؤد۔ کتب حدیث کا تیسرا طبقہ ان کتابوں پر مشتمل ہے: نمبر 1 سنن ابن ماجہ، نمبر 2 سنن دارمی، نمبر 3 مسند احمد، نمبر 4 صحیح ابن خزیمہ، نمبر 5 صحیح ابن حبان، نمبر 6 مستدرک للحاکم، نمبر 7 سنن بیہقی، نمبر 8 سنن دار قطنی، نمبر 9 کتب طبرانی، نمبر 10 تصانیف طحاوی اور نمبر 11 مسند شافعی۔ کتب حدیث کے چوتھے طبقے میں جھوٹی اور من گھڑت روایات کثرت سے شامل ہیں، جبکہ اکثر واعظین، مورخین، اصحاب تصوف اور متاخرین فقہا کا سہارا یہی کتب ہے۔ ان کتابوں کی سختی سے چھان بین ضروری ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 تصانیف ابن جریر طبری، نمبر 2 کتب خطیب بغدادی، نمبر 3 تصانیف ابو نعیم اصفہانی، نمبر 4 تصانیف ابن عساکر، نمبر 5 تصانیف دالمی صاحب فردوس، نمبر 6 تصانیف کامل ابن عدی، نمبر 7 تصانیف ابن مردویہ، نمبر 8 تصانیف واقدی۔ اس کے بعد باری آتی ہے کتب حدیث کی قسموں کی۔ کتب احادیث کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جامع۔ جامع کی جمع جوامع ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں تمام موضوعات پر احادیث موجود ہوں، خاص طور پر عقائد، احکام، رقاق، آداب طعام و شراب، تفسیر، تاریخ و سیرت، قیام و سفر، مناقب و مصالب اور باب الفتن وغیرہ، جیسا کہ الجامع، المسند، الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی صحیح بخاری اور جامع ترمذی۔ نمبر 2 مسند کی جمع مسانید ہے۔
مسند میں احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں کے حروف تہجی کے اعتبار سے بالترتیب جمع کی جاتی ہیں۔ ان میں صحابہ کا حسب نسب اور ان کی اسلامی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر ان سے مروی احادیث درج کی جاتی ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابی داود طیالسی، مسند بقی بن مخلد۔ نمبر 3، موجم۔ موجم کی جمع معاجم ہے۔ موجم میں احادیث بالترتیب حروف تہجی، شیوخ، بلدان اور قبائل کے ناموں کے لحاظ سے درج کی جاتی ہیں، جیسا کہ موجم الکبیر للطبرانی، موجم الاوسط للطبرانی اور موجم الصغیر للطبرانی۔ نمبر 4، مستدرک۔ مستدرک کی جمع مستدرکات ہے۔ مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث جمع کی جائیں جو اصل مصنف کی کتاب میں موجود نہ ہوں۔ مثلا مستدرک حاکم علی الصحیحین، اس کے مصنف امام حاکم نیشاپوری ہیں۔ اس کتاب میں امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق احادیث جمع کی ہیں۔ نمبر 5، مستخرج۔ مستخرج کی جمع مستخرجات ہے۔ مستخرج میں حدیث کا عالم کسی دوسرے مصنف کی کتاب میں درج احادیث کو اپنی سند سے بیان کرتا ہے، اس طرح یہ دوسری سند پہلی سند سے کسی مرحلے پر جا ملتی ہے۔ مثلا مستخرج ابی بکر اسماعیل علی صحیح البخاری، مستخرج ابی اوانا علی صحیح المسلم، مستخرج ابی علی توسی علی الترمذی، مستخرج محمد بن عبد المالک بن ایمان علی سنن ابی داود۔ نمبر 6، مصنف۔ مصنف میں ہر صحابی کی روایات کو فقہی ابواب کی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جاتا ہے۔ مثلا مصنف عبد الرزاق۔ اب سوال یہ ہے صحیح احادیث کہاں مل سکتی ہیں؟ اس سلسلے کا پہلا نام ہے صحیح بخاری۔ یہ امام بخاری کی تالیف ہے۔ اس کا پورا نام الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں کہا گیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں اس کتاب کو مکمل کیا۔ اس میں تعلیقات کے ساتھ کل احادیث کی تعداد 9082 ہے۔ تعلیقات سے مراد وہ احادیث ہیں جن کی سند میں بعض راویوں کا ذکر حذف کر دیا گیا ہو۔ اس میں مقرر احادیث کے ساتھ روایات کی کل تعداد 7275 ہے۔ تکرار کے بغیر احادیث کی کل تعداد علامہ قاسم الرفاعی کی تحقیق اور ترقیم کے مطابق 2360 ہے۔ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کی سند 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب اب آپ بیان فرمائیں۔ بہت بہتر۔ صحیح بخاری کے بعد درجہ ہے صحیح مسلم کا۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ صحیح مسلم میں احادیث کی کل تعداد 7275 ہے۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے، لیکن راویوں کی چھان بین کے سلسلے میں امام بخاری کا معیار امام مسلم کے معیار سے بلند ہے۔ صحیح مسلم میں تعلیقات بہت کم ہیں۔ صحیح مسلم کا طرز ادا صحیح بخاری کی نسبت زیادہ واضح اور عام فہم ہے۔ علامہ محمد فؤاد عبد الباقی نے حال ہی میں جو نسخہ شائع کیا ہے اس میں احادیث کی تعداد مقررات حذف کرنے کے بعد 3033 ہے اور مقررات کے ساتھ 5777 ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کی ہو اسے متفقن علیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 2326 ہے۔ جزوی اختلافات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تعداد کم ہو کر 1906 رہ جاتی ہے۔ علامہ محمد فؤاد عبد الباقی نے اللؤلؤ والمرجان کے نام سے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔
اس میں درج متفقن علیہ احادیث کی تعداد 1906 ہے۔ اب میں حدیث کی اس کتاب کا ذکر کروں گا جو تیسرے نمبر پر ہے، وہ ہے موطا امام مالک۔ یہ کتاب 130 ہجری اور 140 ہجری کے درمیان لکھی گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال 179 ہجری میں ہوا۔ موطا میں امام مالک نے کل 1720 روایات جمع کی ہیں۔ ان میں سے مرفوع 600، مرسل 222 اور موقوف 617 ہیں۔ تابعین کے اقوال 275 ہیں۔ موطا امام مالک میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی موجود ہیں۔ چونکہ موطا حدیث کی خالص کتاب نہیں ہے اور اس میں صحابہ اور تابعین کے فتاوی بھی شامل ہیں، اس لیے عام طور پر اسے صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا جاتا، ورنہ موطا کی احادیث بخاری اور مسلم کی احادیث کی ہم پلہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ 1 صدی پہلے لکھی گئی۔ یہ احادیث 2 یا 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں۔ موطا میں 40 سنایات ہیں، یعنی حدیث صرف 2 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ موطا کے لفظی معنی ہے روندا ہوا، یعنی جس پر عام علماء اور اکابر چلے ہوں یا جن پر سب نے اتفاق کیا ہو۔ 4 فقہا میں سے یہ اعزاز امام مالک کو حاصل ہے کہ حدیث کی کتاب خود ان کے قلم سے ہے، جبکہ مسند امام ابو حنیفہ، مسند شافعی اور مسند احمد ان کے شاگردوں کے قلم سے ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول ہے کہ امام شافعی کی کتاب الام اور امام محمد کی کتاب الآثار کی فقاہت موطا امام مالک ہی کی مرہون منت ہے۔ عباسی خلفاء مہدی، ہادی، ہارون الرشید، امین اور مامون نے موطا امام مالک کے لیے بغداد سے حجاز کا سفر کیا۔ موطا امام مالک کی کئی شرحیں لکھی گئی، ان میں خطابی، قاضی ایاز، سیوطی، زرقانی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہم کی شرحیں مشہور ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کو عام طور پر صحاح ستہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان 6 میں سے صرف امام بخاری اور امام مسلم ہی نے صحیح احادیث کا التزام کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے پر یہ بات لازم کی ہے کہ صحیح احادیث ہی شامل کریں گے۔ ان 2 کے علاوہ جو 4 کتب ہیں ان کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے، ان میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر قسم کی احادیث شامل ہیں۔ ان 4 کتابوں کو تغلیباً صحاح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا غالب صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہے، ورنہ صحاح ستہ کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سبھی احادیث صحیح ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ترین کتب حدیث ہیں جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زیادہ تر تعداد صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ بعض علماء نے سنن ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ سنن دارمی میں منکر اور شاذ روایات بہت کم ہیں، اس کی سندیں عالی ہیں اور دارمی کی ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ موطا امام مالک کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کی حدیثیں بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے ہم پلہ ہیں۔ موطا امام مالک کے بعد سنن نسائی کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، اس میں کل 5758 احادیث ہیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے شرح سیوطی اور حاشیہ سندھی کے ساتھ اسے 8 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ سنن نسائی میں ضعیف احادیث کی تعداد سب سے کم ہے اور اس میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح نسائی اور ضعیف نسائی کو الگ الگ شائع کیا ہے۔ ان کے اعداد و شمار کے مطابق سنن نسائی میں 5296 احادیث صحیح ہیں، جبکہ ضعیف احادیث صرف 447 ہیں۔ اس طرح کل تعداد 5743 ہے۔ اب سنیے جامع ترمذی کی تفسیر۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ جامع ترمذی میں احادیث کی تعداد علامہ عزت عبداللہ عباس کی تحقیق اور ترقیم کے مطابق 3963 ہے۔ امام ترمذی اگرچہ صحیح احادیث کے ساتھ حسن اور ضعیف روایات بھی نقل کرتے ہیں،
لیکن یہ حدیث کا ساتھ ساتھ درجہ بھی بیان کرتے ہیں اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف کیوں ہے۔ امام ترمذی صحابہ کرام، تابعین اور فقہائے اسلام کے مختلف اقوال اور فتاوی بھی نقل کرتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کی بھی صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق جامع ترمذی میں صحیح احادیث 3402 ہیں، جبکہ ضعیف احادیث 832 ہیں۔ اس طرح مکمل ملا کر اس میں 4234 احادیث ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے سنن ابی داود کی۔ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ یہ کتاب فقہی اور قانونی مسائل کا بہترین ماخذ ہے۔ اس میں کل 4800 احادیث ہیں، جبکہ مقرر روایات کے ساتھ سنن ابی داود میں احادیث کی تعداد 5182 ہے۔ خود امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جو تمام علماء حدیث کے نزدیک قابل ترک ہو۔ امام صاحب ضعیف روایتوں کے ضعف کی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داود کی بھی صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا ہے۔ ان کے اعداد و شمار کے مطابق سنن ابی داود میں 4147 احادیث صحیح ہیں۔ حدیث 1127 ہے۔ اس طرح کل تعداد 5274 ہے۔ سنن ابی داود کے بعد سنن ابن ماجہ کی باری آتی ہے۔ یہ امام ابن ماجہ کی تالیف ہے۔ علامہ محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق و ترقیم کے مطابق سنن ابن ماجہ میں احادیث کی کل تعداد 4341 ہے۔ ان میں سے 3002 احادیث کتب خمسہ یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابی داود اور ترمذی میں بھی درج ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں زوائد کی تعداد 1339 ہے۔ ان زوائد میں 428 احادیث صحیح، 613 ضعیف، 99 بہت زیادہ ضعیف اور بعض محدثین کے نزدیک 78 روایتیں موضوع یعنی جھوٹی ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کی بھی صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا ہے۔ ان کی تحقیق و ترقیم کے مطابق سنن ابن ماجہ میں صحیح احادیث کی تعداد 3542 ہے، جبکہ ضعیف احادیث 876 ہے۔ اس طرح صحیح اور ضعیف احادیث کی کل تعداد 4418 ہے۔ ان کے علاوہ جو کتب احادیث ہیں ان میں پہلا نام سنن دارمی کا ہے۔ یہ امام دارمی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ بعض علماء اسے صحائح ستہ میں شامل کرتے ہیں اور سنن ابن ماجہ کو صحائح ستہ میں شامل نہیں کرتے۔ سنن دارمی میں منکر اور شاذ روایات بہت کم ہیں۔ ان کی سندیں عالی ہیں۔ سنن دارمی کے بعد صحیح ابن خزیمہ ہے۔ یہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ حال ہی میں صحیح ابن خزیمہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق، تعلیق اور تخریج کے ساتھ 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کل 3078 احادیث ہیں۔ ابن خزیمہ کی احادیث صحت کا اعلیٰ معیار رکھتی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کا معیار صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم سے بلند ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے بعد باری آتی ہے صحیح ابن حبان کی۔ یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی تالیف ہے جو امام ابن خزیمہ کے شاگرد تھے۔ امام ابن حبان ابن خزیمہ کے مقابلے میں کچھ نرمی سے کام لیتے تھے۔ علامہ علاء الدین علی ابن بلبان نے صحیح ابن حبان کی تدوین اور تحسین کی۔ صحیح ابن حبان میں کل 7448 احادیث ہیں۔ ابن بلبان کی الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان 10 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ صحیح ابن حبان کا معیار مستدرک حاکم سے بلند ہے۔ یہ بات صحیح نہیں کہ صحیح ابن حبان کی بیشتر حدیثیں صحیح ابن خزیمہ سے لی گئی ہیں۔ دراصل صرف 301 حدیثیں صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ میں مشترک ہیں۔ اب سنیے مسند احمد کے بارے میں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔
مسند دراصل اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو موضوعات کے بجائے اسماء صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا جائے۔ مسند کی جمع مسانید ہے۔ مسند احمد میں تقریباً 40,000 روایات ہیں۔ اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو ان کی تعداد 28,000 رہ جاتی ہے، اور نئے شائع شدہ نسخوں میں ان کی تعداد 27,634 ہے۔ اب مستدرک حاکم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ امام محمد بن عبداللہ حاکم رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ انہیں حاکم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف عالم تھے بلکہ اپنے علاقے کے حکمران بھی تھے۔ مستدرک حاکم میں بلا تکرار 4,000 احادیث ہیں، لیکن کل احادیث کی تعداد 7,275 ہے۔ امام حاکم تساہل سے کام لیتے تھے، اس لیے ان کی کتاب کا درجہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے بعد آتا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے مستدرک کا جائزہ لیا، چنانچہ مستدرک حاکم کی حدیثوں کو امام ذہبی کی تنقیح کے بعد ہی قبول کیا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کے بعد ذکر آتا ہے سنن دار قطنی کا۔ یہ امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ وہ فن جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ حافظ ابن صلاح اور امام سیوطی نے سنن دار قطنی کو صحاح ستہ کے بعد مستند ترین کتاب قرار دیا ہے۔ امام دار قطنی بھی اپنی سنن میں ہر حدیث کے ساتھ اس کی صحت اور ضعف کی صراحت کرتے ہیں۔ لیجیے اب سنیے سنن بیہقی کا ذکر۔ یہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ ان کا پورا نام احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ بن عبداللہ ہے۔ بیہقی نیشہ پور کے قریب واقع ایک گاؤں کا نام ہے، یہ اس سے منسوب ہے۔ امام بیہقی ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مسلکن شافعی تھے، حدیث اور علل حدیث پر پوری مہارت رکھتے تھے۔ متضاد احادیث کو جوڑنے اور جمع کرنے کا ملکہ اور تفقہ انہیں حاصل تھا۔ اس کے بعد مشکات المصابیح کی باری آتی ہے۔ مشکات دراصل احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں حدیث کی مختلف کتب سے احادیث جمع کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حسین بن مسعود بغوی نے مصابیح السنہ کے نام سے یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس کے ہر باب کی 2 فصلیں بنی، پہلی فصل میں بخاری اور مسلم کی، اور دوسری فصل میں ترمذی، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی احادیث جمع کی گئی تھی۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب العمری رحمت اللہ علیہ نے اس کے ہر باب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا اور اس کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ یاد رہے، تیسری فصل میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہر قسم کی روایات ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ 6 جلدوں میں شائع ہونے والے نئے ایڈیشن ہدایت الروات میں کل 6,249 احادیث ہیں۔ اب صحیح احادیث کے مراتب سنیے۔ صحیح احادیث کو مختلف مراتب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ سب سے ادنا سمجھا جاتا ہے۔ تفصیل یہ ہے: نمبر 1، وہ صحیح حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ نمبر 2، وہ صحیح حدیث جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔ نمبر 3، وہ صحیح حدیث جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ نمبر 4، وہ صحیح حدیث جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہو لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہ ہو۔ نمبر 5، وہ صحیح حدیث جو امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہو لیکن صحیح بخاری میں نہ ہو۔ نمبر 6، وہ صحیح حدیث جو امام مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہو لیکن صحیح مسلم میں نہ ہو۔ اور نمبر 7، وہ صحیح حدیث جو ابن خزیمہ اور ابن حبان کے نزدیک صحیح ہو لیکن شیخین یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر پوری نہ اترتی ہو۔ پروفیسر ظفر اقبال صاحب، آپ ذرا امام بخاری، امام مسلم اور امام مالک کے مختصر حالات بیان فرما دیں۔ شکریہ جی اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے شروع کرتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں سمرقند کے قریب ایک گاؤں خرتنگ میں وفات پائی۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے طلب حدیث میں 2 مرتبہ ملک شام اور مصر کا دورہ کیا، 4 مرتبہ بصرہ گئے، کئی مرتبہ کوفہ اور بغداد کا سفر کیا۔ آپ نے بے مثال حافظہ پایا تھا۔ 10 سال کی عمر سے پہلے حدیثیں یاد کرنا شروع کر دی تھی۔ 1000 سے زائد استادوں سے حدیثیں لکھی۔ آپ کو 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ محدثین کی اصطلاح میں مختلف سند رکھنے والی ایک ہی متن کی روایتوں کو الگ الگ حدیث سمجھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری آپ کی مشہور تالیف ہے۔ صحیح بخاری کو آپ نے تالیف کے بعد اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین کے سامنے پیش کیا، جن میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور ابن المدینی شامل ہیں۔ سب نے آپ کی کتاب کو پسند کیا۔ محمد بن سلیمان ابن فارس نے کہا، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر بعض تعبیر بتانے والوں سے پوچھی۔ انہوں نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جھوٹ کو اڑا دو گے، یعنی ان روایتوں کو جو لوگ خود گھڑ کر آپ سے منسوب کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، تعبیر بتانے والوں کی اس تعبیر نے مجھے صحیح بخاری کی تالیف پر مستعد کیا۔ محمد بن یوسف فربری بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے تھے، میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک غسل نہیں کیا اور 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ امام بخاری کو فقہی مسلک کے اعتبار سے علامہ سبکی اور ابن حجر نے شافعی کہا ہے، جبکہ حافظ ابن القیم انہیں حنبلی قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء نے انہیں مجتہد مطلق بھی کہا ہے۔ امام بخاری کے مشہور استادوں میں سے چند کے نام یہ ہیں: اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی، ضحاک بن مخلد، عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، عبد القدوس بن حجاج خولانی اور محمد بن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ تو تھے ان کے استاد۔ شاگردوں کے نام یہ ہیں: امام ترمذی، امام مسلم، ابراہیم بن اسحاق اور محمد بن احمد دولابی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ کئی ہزار طلبہ نے آپ سے صحیح بخاری کا درس لیا۔ صحیح بخاری کی جمع اور تالیف میں آپ نے 16 سال صرف کیے۔ صحیح بخاری کی 80 سے زائد شرحیں لکھی گئیں۔ ان میں مشہور یہ ہیں: فتح الباری از حافظ ابن حجر اسقلانی، عمدۃ القاری از بدر الدین عینی، ارشاد الساری از علامہ قسطلانی۔ اب سنیے امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات۔ امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری بھی امام بخاری کی طرح حدیث کے بہت بڑے استاد تھے۔ 204 ہجری میں نیشاپور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ علم کی طلب میں عراق، حجاز، شام اور مصر کا دورہ کیا۔ امام بخاری کے اساتذہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کی تالیف یعنی صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری کے بعد ہے۔ صحیح مسلم کی 15 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور شرح امام نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ امام بخاری کی طرح امام مسلم کو بھی اکثر علماء نے شافعی قرار دیا ہے، لیکن بعض مسائل میں امام مسلم نے امام شافعی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ وہ امام بخاری کی طرح خود مجتہد تھے۔ امام مسلم کے یہ اساتذہ مشہور ہیں: سعید بن منصور، امام احمد بن حنبل، ہرملہ بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ، ابو مصعب، عمرو بن سبار، یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے نامور شاگرد یہ ہیں: امام ترمذی، موسیٰ بن ہارون، محمد بن عبد الوہاب الفراء، حسین بن محمد بن زیاد، ابو حاتم رازی، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، علی بن حسین رحمت اللہ علیہ۔ امام مسلم نے 261 ہجری میں نیشاپور کے مقام پر وفات پائی۔ امام مسلم کے بعد امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنیے۔ امام مالک بن انس مدینہ منورہ میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مدینہ منورہ ہی میں 86 سال کی عمر میں 179 ہجری میں وفات پائی۔ آپ عالم المدینہ اور امام و دار الحجرہ کہلائے۔ موطا آپ کی مایہ ناز تالیف ہے۔
اس کی تالیف میں 40 سال لگے۔ موطا امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور آثار بھی ہیں۔ موطا کی کئی شرحیں لکھی گئیں، ان میں علامہ ابن عبد البر، جلال الدین سیوطی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شرحیں مشہور ہیں۔ امام مالک کا زمانہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نزدیک ہے، اس لیے موطا کی سندوں میں بہت کم واسطے پائے جاتے ہیں۔ آپ کے مشہور اساتذہ یہ ہیں: ربیعۃ الرائے، زید بن اسلم، شریک بن عبداللہ، ابو الزناد، حمید الطویل، نافع زہری، سعید بن ابی سعید المقبوری رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کے مشہور شاگرد یہ ہیں: امام شافعی، عبداللہ بن مبارک، محمد بن حسن شیبانی اور عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک کے بعض رفقا اور معاصرین نے بھی آپ سے کسب فیض کیا، مثلا امام اوزاعی، سفیان بن عیینہ، ابن جریج، امام ثوری، لیث بن سعد اور شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ۔ یہ تھے مشہور ترین 3 محدثین کے مختصر حالات۔ اب میں بیان کروں گا راویوں کے مراتب۔ راویوں کے کل 12 مراتب ہیں، ان میں سے 6 تعدیل کے اور 6 جرح کے ہیں۔ تعدیل سے مراد حدیث کے راویوں کی عدالت کی توثیق ہے۔ اس توثیق کے 6 درجے ہیں۔ پہلے 2 درجے اعلیٰ، دوسرے 2 درجے اوسط اور تیسرے 2 درجے ادنا توثیق کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ جرح سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے راویوں پر تنقید اور اعتراض کرنا، بعض پر ہلکی جرح کرنا، بعض پر سخت جرح کرنا اور بعض پر سخت ترین الفاظ میں جرح کرنا۔ اس کے بھی 6 مراتب ہیں۔ پہلے 2 مرتبوں میں ہلکی جرح ثابت ہوتی ہے، دوسرے 2 میں اس سے شدید تر اور آخری 2 میں شدید ترین ہے۔ اس آخری اور شدید ترین جرح کی روشنی میں راوی دجال، بزاق اور کذاب قرار پاتا ہے۔ تعدیل کے پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے راویوں کی حدیثیں قابل حجت یعنی قابل استدلال ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ تعدیل میں سب سے اونچا صحابہ کا درجہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے راویوں کی عدالت کے سلسلے میں سب سے پہلے صحابہ کو رکھا ہے۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہوا، اگرچہ درمیانی مدت ارتداد کی حالت میں گزری ہو۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ الصحابة كلهم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، چاہے وہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے دور کے فتنوں میں الجھ ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ صحابہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں دانستہ جھوٹ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ فتنوں کے دور میں صحابہ کے طرز عمل کو ایسا اجتہاد سمجھا جائے گا جس کے غلط ہونے پر ایک اجر بہرحال موجود ہے، جبکہ صحیح ہونے پر 2 اجر ملیں گے۔ صحابہ شریعت کے حاملین ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں چنا۔ صحابہ کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون یعنی بہترین زمانہ قرار دیا، لہذا تمام صحابہ کو علم حدیث کے سلسلے میں عادل تصور کیا جائے گا۔ یہ تو تھی صحابہ کی تعریف۔ اب راویوں کے مراتب بیان کرتا ہوں۔ پہلے درجے کا راوی قابل حجت اور اعلیٰ درجے کا راوی ہے۔ اس کی توثیق میں افعل یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اعلیٰ درجے کے الفاظ سے اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ مثلا فلان اثبت الناس یعنی فلاں شخص سب سے زیادہ ثقاہت کا حامل ہے۔ دوسرے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے اوثق الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے۔ تیسرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلان الیہ المنتہا فی التثبت یعنی فلاں شخص پختگی میں اپنی انتہا پر ہے۔ یہ تھی پہلے درجے کے راوی کی خصوصیات۔ اب سنیے دوسرے درجے کے راوی کے بارے میں۔ یہ راوی قابل حجت یعنی قابل استدلال ہوتا ہے۔
اس راوی کی توثیق کے لیے دو دو صفات استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلا نمبر 1 ثقۃ ثقۃ یعنی بہت ہی قابل اعتماد۔ نمبر 2 ثقۃ ثبت یعنی قابل اعتماد اور پختہ۔ نمبر 3 متقن متقن یعنی ماہر و مضبوط۔ نمبر 4 ثقۃ حافظ یعنی قابل اعتماد اور ذہین۔ اس کے بعد تیسرے درجے کے راوی کی باری آتی ہے۔ یہ راوی بھی قابل حجت یعنی قابل استدلال ہوتا ہے، لیکن اس راوی کی توثیق کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ثقۃ یعنی قابل اعتماد، حجت یعنی قابل حجت، ثبت یعنی پختہ، متقن یعنی ماہر، عدل یعنی عادل۔ ان کے بعد باری آتی ہے چوتھے اور پانچویں درجے کے راوی کی۔ ان کی احادیث قابل حجت نہیں ہوتی، لیکن پہچان اور تفتیش کے لیے بطور جائزہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی روایتوں کو لکھا جاتا ہے، ان کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس درجے کے راوی کی توثیق کے لیے اس کے عادل ہونے کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ضبط یعنی قوت حافظہ شامل نہیں ہوتی۔ مثلا صدوق یعنی بہت سچا، محلہ الصدق یعنی سچائی پر قائم، صدوق سیء الحفظ یعنی سچا لیکن حافظے کا کمزور، صدوق یہم یا لہو اوہام یعنی سچا لیکن وہم کا شکار، یخطئ یعنی غلطیاں کرتا ہے، لا باس بہ یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں، لیس بہ باس یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں۔ ان کے بعد تعدیل کے دو ادنا درجے آتے ہیں، یعنی پانچویں درجے کا راوی۔ یہ راوی بھی ناقابل حجت یعنی ناقابل استدلال ہوتا ہے، لیکن اس کی روایتیں لکھی جاتی ہیں اور ان کی تفتیش کی جاتی ہے۔ راوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں توثیق کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مثلا فلان شیخ یعنی فلاں آدمی شیخ ہے، یا یوں لکھا جاتا ہے روا عنہ الناس یعنی لوگ اس سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے چھٹے درجے کے راوی کی۔ اس کی حدیث بھی قابل حجت نہیں ہوتی، ان کو لکھا جاتا ہے لیکن تفتیش کے لیے ان کا جائزہ نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس درجے میں راوی کے حافظے کی خرابی کا معاملہ پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ یہ درجہ اگرچہ تعدیل کا آخری درجہ ہے لیکن جرح کے قریب ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے فلان صالح الحدیث یعنی فلاں حدیث کے معاملے میں مناسب طرز عمل رکھتا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے فلان یکتب حدیثہ یعنی فلاں آدمی کی حدیث لکھی جاتی ہے۔ احادیث کے بیان میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی بلا حوالہ اور بلا سند باتوں کے اظہار سے بچنے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث نبوی۔ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع۔ آدمی کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ ساتویں اور آٹھویں درجے کے راویوں کی حدیثیں ناقابل حجت ہوتی ہیں، لیکن ان احادیث کو صرف اعتبار یعنی تحقیق و تفتیش اور چھان پھٹک کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں جرح کے ادنا درجے ہیں۔ ساتویں درجے میں راوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے نرم رویے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ جرح کا پہلا درجہ ہے۔ مثلا فلان لین الحدیث یعنی فلاں شخص حدیث میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے، یا یوں لکھا جاتا ہے فیہ مقال یعنی اس راوی کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ آٹھویں درجے کے راوی کی روایت بھی ناقابل حجت یعنی ناقابل استدلال ہوتی ہے۔ یہ جرح کا دوسرا درجہ ہے۔ اس راوی کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں فلان لا یحتج بہ یعنی فلاں کی روایت ناقابل حجت ہوتی ہے، یا یوں لکھتے ہیں لہو مناکیر یعنی فلاں شخص کے پاس منکر روایات ہیں، یا یوں کہا جاتا ہے ضعیف یعنی یہ شخص بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد جرح کے دو اوسط درجے آتے ہیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں درجے کے راویوں کی حدیثیں نہ تو قابل حجت ہیں اور نہ لکھی جاتی ہیں اور نہ ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ 9ویں درجے کا راوی جرح کے تیسرے درجے میں آتا ہے۔ اس کے لیے ایسے الفاظ آتے ہیں
فلان لا یکتب حدیثہ، یعنی فلاں شخص کی حدیث نہیں لکھی جاتی، یا یہ الفاظ آتے ہیں لا تحل الروایت عنہ، یعنی اس آدمی سے روایت کرنا جائز نہیں، یا یہ الفاظ آتے ہیں ضعیف جدا، یعنی یہ شخص بہت ہی کمزور ہے۔ ان کے علاوہ یہ الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں واہن بمرۃ، یعنی انتہائی کمزور۔ اس کے بعد باری آتی ہے 10ویں درجے کے راوی کی۔ 10ویں درجے کے راوی پر جرح اور تنقید زیادہ شدید ہوتی ہے، اس پر جھوٹ کا اتہام اور الزام ہوتا ہے۔ یہ جرح کا چوتھا درجہ ہے۔ اس درجے کے راوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فلان متہم بالکذب، یعنی فلاں پر جھوٹ کی تہمت ہے۔ نمبر 2، فلان متہم بالوضع، یعنی فلاں پر حدیث گھڑنے کا الزام ہے۔ نمبر 3، یسرق الحدیث، یعنی یہ شخص حدیث چراتا ہے۔ نمبر 4، ساقط، یعنی یہ شخص ناقابل اعتبار ہے۔ نمبر 5، متروک یا متروک الحدیث، یعنی اس شخص کی حدیثوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ نمبر 6، لیسا بثقۃ، یعنی یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔ جرح کے 2 آخری درجوں میں سخت ترین تنقید ہوتی ہے۔ اب سنیے 11ویں درجے کے راوی کے بارے میں۔ یہ جرح کا شدید ترین 5واں درجہ ہے۔ یہ راوی ناقابل حجت ہے، نہ اس کی روایت کی کتابت کی جاتی ہے اور نہ ہی یہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ راوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں راوی کے جھوٹے ہونے کی صراحت موجود ہوتی ہے۔ مثلا کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ دجال، یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ وزاع، یہ بہت بڑا جعلساز اور حدیثوں کا گھڑنے والا ہے۔ یضع، جعل سازی کرتا ہے۔ یضع الحدیث، یہ حدیث گھڑتا ہے۔ 12واں درجہ راوی پر جرح اور تنقید کا چھٹا اور آخری درجہ ہے۔ اس میں راوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کے جھوٹ اور جعلسازی کی بلندی و انتہا کی صراحت اور وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا فلان اکذب الناس، فلاں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ الیہ المنتہا فی الکذب، اس کی ذات پر جھوٹ کی انتہا ہے۔ ہوا رکن الکذب، وہ جھوٹ کا رکن رکین ہے۔ ہوا منبع الکذب، وہ جھوٹ کا منبع ہے۔ یہ تھی راویوں پر جرح و تعدیل کی تفصیل۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا 5واں حصہ اقسام حدیث اور ائمہ محدثین سن رہے تھے۔